نفسیات کے مطابق جو لوگ بلیک کلر کو پسند کرتے ہیں ان کا دماغ سب سے زیادہ رنگین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا دوست چاہے جتنی بار بھی روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ مصیبت کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر کی اذان ضرور ہوتی ہے۔ بغیر وجہ کے آنسو آنا دل کی نرمی اور اللہ پاک کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ خواب میں بارش دیکھنا بہت اچھا اور پازیٹیو ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملنے کی اور خواہش پوری ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ جو عورت پودینے کی پتیاں پانی میں ابال کر پیتی ہے اس کا معدہ صاف، چھائیاں غائب اور جوانی برقرار رہتی ہے۔ نفسیات کے مطابق وہ جوڑے جو روزانہ 10 منٹ ہنسی مزاح میں گزارتے ہیں ان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمائی لیتے وقت زبان کو چھونے سے جمائی آنا بند ہو جاتی ہے؟ جو لڑکیاں 18 سال کے بعد بھی کارٹون دیکھتی ہیں وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ تنگ دستی آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ رشتہ وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دکھایا جائے، رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل سے نبھایا جائے۔ اپنا کہنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنا وہ ہے جسے دل سے اپنایا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں صرف 1 گھنٹے تک ہیڈ فون لگانا آپ کے کانوں میں 700% تک بیکٹیریا بڑھا سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتا ہے تو یاد رکھیں کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے، آپ بھی باہر سے کنڈی لگائیں اور بھاگ جائیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ بلیک رنگ کے کپڑے بہت زیادہ پہنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو ایسے احساسات سے بچا رہے ہیں جس پر آپ قابو نہیں پا سکتے۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی بے انتہا محبت کے باوجود بھی آپ کو دھوکہ دے کر چھوڑ جاتا ہے تو یقین رکھیں آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو بے انتہا چاہتا ہوگا۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ جو آپ کو اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ کسی سے شادی نہ کر سکو تو اسے کوئی خواب مت دکھانا، پتہ ہے مرد کی فطرت میں خدا نے جدت رکھی ہے، وہ وقت کے مطابق ڈھل جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے، مگر ایک عورت ایسا نہیں کر پاتی۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں، ادھوری آس کا درد ساری زندگی اسے رلاتا ہے۔ جس عورت کے ناک کے نتنے بڑے ہوں ایسی عورت بڑے دل کی مالک ہوتی ہے اور عمر بھر ساتھ نبھاتی ہے۔ جس عورت کی ٹھوڈی میں بال ہوں ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے بہت وفادار ہوتی ہے اور بہت سلیقہ مند ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کو کسی کا سجدہ کرنا پسند آ جائے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے اگر کسی کو 5 خوشخبریاں سنانے کے بعد ایک بری خبر سنا دی جائے تو وہ اپنی تمام خوشی بھول جائے گا اور بری خبر کے غم میں پڑ جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کیونکہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں، مانگ کر نہیں۔ جن لوگوں کا فیورٹ کلر گرین ہوتا ہے وہ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں اور محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ گرتے آنسوؤں اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ انسان اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ اکیلا رہنا سیکھ جاتا ہے۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے وہ زبان ہے، اور زخمی زبان اپاہج ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے اور اندر کی تلخی لفظوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اکثر دنیا کے ستائے اور لوگوں سے چوٹ کھائے ہوئے لوگ تلخ ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں، مہندی پسند کرتی ہیں اور چوڑیوں کی بے حد شوقین ہیں تو سچ میں آپ زندہ دل کی مالک ہیں۔ سنو پیاری لڑکی، تم ایک پری کی مانند ہو، اللہ پاک تمہیں درندوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ پاک کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ ہنسنے سے عورت کی پہچان، جو عورت زیادہ ہنستی ہو وہ عورت مرد کے دل پر راج کرتی ہے، جو عورت کم ہنستی ہو وہ عورت دکھی رہتی ہے، جو عورت خاموش رہتی ہے وہ بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ سوال اٹھایا گیا کہ اگر نیک مرد کے لیے نیک عورت اور نیک عورت کے لیے نیک مرد تو پھر فرعون کو آسیہ کیوں دی گئی؟ جواب آیا، ایک اللہ پاک کا حکم ہے اور ایک اللہ پاک کی حکمت ہے۔ گلاب شادی اور قبر پر بدل جاتا ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں اور مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتی۔ ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو اس کی طرف دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد بنا سکے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ اپنے خوابوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی زندگی میں خطرات مول لیں۔ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ قیادت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہار گئے تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی بھی چیز کے بارے میں مشورہ لینا ہو تو دو لوگوں سے لینا۔ عورت ایک ہی نام ہے، تم مت بننا ساس، بہو، جٹھانی یا دیورانی۔ تم ایک عورت بن کر دوسری عورت کا درد سمجھنا۔ رشتوں کے نام بدل جاتے ہیں مگر آنسوؤں کا ذائقہ ایک سا ہوتا ہے۔ لفظوں کے تیر چلانے سے پہلے دل کی دھڑکن سن لیا کریں۔ نفرت کی دیوار گھروں کو کمزور کر دیتی ہے اور محبت سے تھاما ہوا ہاتھ نسلوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ مرد کی کامیابی کے دھاگے کہیں نہ کہیں عورت ذات کے ہاتھوں ہی سنے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا شریک حیات ہو۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی رہتے ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔
जो औरत काले कपड़े ज्यादा पहनती है उसके अंदर गहरी उदासी छुपी होती है। जो औरत हर वक्त सादा कपड़ों में नजर आए उसकी जीनत उसकी आजिज़ी होती है। जो औरत शोख रंग ज्यादा पसंद करे उसका दिल भी खुशियों का तलबगार होता है। जो औरत सादा कपड़े पहनती है उसके दिल में तकब्बुर नहीं होता। जो औरत रंगीन कपड़े ज्यादा पहने उसकी फितरत में शोखी होती है। जो औरत हमेशा सफेद कपड़े पहने उसका दिल पाकीज़ा और साफ होता है। जो औरत साफ सुथरे कपड़े पहने उसकी नीयत भी साफ होती है। जो औरत कपड़ों से ज्यादा इखलाक को तरजीह दे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है।